اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، 15 رمضان المبارک اور جمعرات کا دن ہے، تو آج میں آپ کے ساتھ 15 رمضان المبارک جمعرات کے دن پڑھی جانے والی 3 بڑی ہی طاقتور دعائیں شیئر کروں گا۔ اگر آپ آج 15 رمضان المبارک جمعرات کے دن ان 3 دعاؤں کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگو گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ دوستو، جمعرات کے دن کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا سوائے اس بندے کے جو اپنے بھائی کے ساتھ کینہ رکھتا ہو۔ فرشتوں سے کہا جاتا ہے ان کو مہلت دو حتیٰ کہ یہ صلح کر لے، ان دونوں کو مہلت دو حتیٰ کہ یہ صلح کر لے، ان دونوں کو مہلت دو حتیٰ کہ یہ صلح کر لیں۔ ان کلمات کو 3 مرتبہ دہرایا جاتا ہے۔ دوستو، عام دنوں میں جمعرات کے دن کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، اور اگر یہی دن رمضان المبارک میں آ جائے، اس مہینے میں آ جائے جس مہینے میں اللہ رب العزت نیکیوں کا اجر بڑھا دیتا ہے، جس مہینے میں اللہ تعالیٰ دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، جس مہینے میں شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جس مہینے میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں پر موسلا دھار بارش کی طرح برستی رہتی ہے، تو اس مہینے میں جمعرات کے دن کی کتنی فضیلت ہوگی، اور اس دن جو عمل آپ کریں گے اس عمل کی طاقت کتنی زیادہ بڑھ جائے گی، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، وہ کون سی 3 دعائیں ہیں جنہیں آپ نے جمعرات کے دن پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، اچھے طریقے سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ 15 رمضان المبارک جمعرات کا دن، پورا دن آپ کے پاس ہے۔ پورے دن میں جب آپ کا جی چاہے آپ ان 3 دعاؤں کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر چاہیں تو ان تینوں دعاؤں کو اکٹھا پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو ان تینوں دعاؤں کو علیحدہ علیحدہ وقفے کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دوستو، دعائیں آپ کسی بھی وقت پڑھ لیں، لیکن جب آپ نے اللہ رب العزت سے مانگنا ہے تو افطاری سے تھوڑی دیر پہلے آپ نے اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بلند کر لینا ہے، اور جس مقصد کے لیے آپ نے یہ عمل کیا ہوگا اس مقصد کا تصور کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ اگلی جمعرات آنے تک آپ کو آپ کے مقصد میں ضرور کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ تو آپ نے دعائیں پڑھنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے۔ 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد سب سے پہلی دعا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ دوستو، یہ بڑی مبارک دعا ہے، بڑے مبارک کلمات ہیں، اور ان کلمات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ یہ کلمات زبان پر ہلکے، وزن میں بھاری، اور اللہ رب العزت کو بڑے محبوب ہیں۔ ایک دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کلمات کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر بندہ 1 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے تو جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگا دیا جاتا ہے جس کے سائے تلے ایک اچھا عربی نسل کا گھوڑا 100 سال تک دوڑتا رہے تو اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا کہ ان کلمات کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اگر 7 زمین و آسمان کو اکٹھا کر کے
ایک گولے کی شکل میں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں ان کلمات کو رکھ دیا جائے تو جس پلڑے میں یہ کلمات ہوں گے وہ پلڑا باری ہوگا۔ تو دوستو اتنی زیادہ فضیلت ہے ان کلمات کی، تو آپ نے 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ کلمات کو دوبارہ سن لیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ یہ آپ نے پہلی دعا پڑھنی ہے۔ دوستو جو دوسری دعا آپ نے پڑھنی ہے وہ بھی بڑے مبارک کلمات ہیں۔ ان کلمات کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت پڑھا جب آپ کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا، تو آپ نے ان کلمات کو پڑھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آگ کو حکم دیا، آگ گلے گلزار بن گئی، آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو گئی۔ تو دوستو ان کلمات کو بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ ان کلمات کی بھی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، یہ آپ نے دوسری دعا پڑھنی ہے۔ جو آپ نے تیسری دعا پڑھنی ہے وہ بھی بڑے مبارک کلمات ہیں۔ ان کلمات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ یہ کلمات جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ وہ کون سے کلمات ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ان کلمات کو بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں دعائیں پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور افطاری سے تھوڑی دیر پہلے آپ کا جو بھی مقصد ہوگا، آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، اس کے لیے خصوصی دعا مانگیں۔ جیسا کہ پہلے بتا چکا ہوں کہ اگر آپ چاہیں تو ان تینوں دعاؤں کو اکٹھا پڑھ لیں، اور اگر آپ چاہیں تو ان تینوں دعاؤں کو علیحدہ علیحدہ وقفے کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے آپ کو آسانی لگے آپ اس طریقے سے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ دوستو یہ تینوں دعائیں اتنی مجرب اور طاقتور دعائیں ہیں کہ یہ آپ کا نصیب بدل دیں گی، یہ آپ کی پریشانیوں کو ختم کر دیں گی، اور ان دعاؤں کی برکت سے اللہ رب العزت کی رحمت آپ پر موسلا دھار بارش کی طرح برسے گی۔ دوستو رمضان کا مہینہ اور جمعرات کا مبارک دن ہے، اس دن سے فائدہ ضرور اٹھائیں اور یہ 3 دعائیں ضرور پڑھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک 15 رمضان المبارک جمعرات کے دن یہ مبارک دعائیں مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔